کینسر کے مرکز اسرائیل کے مقابلے میں سر و سجود، اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ وحدت کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے؟ تفرقہ اپنے تمام معانی میں مذموم ہے، وحدت اپنے تمام معانی میں ممدوح ہے۔ انہوں نے امت مسلمہ کی وحدت کے پیچھے موجود اس راز کو بہت پہلے سمجھ لیا تھا۔ یہ وحدت سے مراد ہی یہ ہے کہ آپ اپنے جو مقدسات ہیں، یہ جو آپ کے عقائد ہیں، ان سے دستبردار ہو جائیں۔ آپ اپنے عقیدے پر قائم رہیں، چونکہ آپ نے اپنے عقیدے کا جواب مجھے نہیں دینا، اللہ کو دینا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وحدت کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ مقدسات کی توہین ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں توہین کی بھی تعریف کرنی پڑے گی اور حقیقت کی تعریف کرنی پڑے گی۔ سوشل میڈیا ایک آزاد پلیٹ فارم ہے۔ آج کل بعض لوگ جو ہے یزید کی بھی تعریف کرتے ہیں، یزید کو بھی مقدسات میں شامل کرتے ہیں۔ بت کس معنی میں ممدوح ہے اور کس معنی میں مذموم، کیا اس کی کوئی تعریف ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت شریک گفتگو ہیں جو اتحاد امت کے لیے اور حقوق ملت کے لیے ہمیشہ ہر میدان میں صف اول میں نظر آتی ہے۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں آغا امین شیری صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلا سوال یہی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، خود اس پہ بھی اختلاف ہے کہ پیغمبر کی ولادت 12 کو ہوئی یا 17 کو ہوئی، 8 کو ہوئی۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پورے ہفتے کو اب ہفتے وحدت کے طور پہ منائیں۔ تو وحدت کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک سیاسی ضرورت ہے یا ایک قرآنی نظریہ اور تعلیم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ان ایام کی برکتوں کے حوالے سے آپ کے تمام ویورز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے انٹرو میں جس اختلاف کا تذکرہ کیا وہ صرف شیعہ اور سنی کے درمیان اختلاف نہیں ہے، بلکہ خود اہل سنت کے درمیان، آپس میں ان کے علماء کے درمیان بھی اختلاف ہے، اور تشیع کے درمیان، تشیع کے علماء کے درمیان بھی تاریخ کے حوالے سے اختلاف ہے۔ کسی نے کسی تاریخ کو معتبر سمجھا، کسی نے کسی اور کو، لیکن تشیع میں جس کو زیادہ علماء نے مانا وہ 17 ہے، اور اہل سنت میں جنہوں نے زیادہ جس تاریخ کو قبول کیا وہ 12 ہے، لیکن اختلاف دونوں جگہ موجود ہے۔ لیکن اصل مسئلہ تاریخ کا تعین نہیں، بلکہ اس کے پیچھے موجود وہ حکمتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی کی حیثیت سے آخری امت کی تشکیل کے لیے اور تا قیام قیامت نجات کے سبب بننے والے ایک دین کی تکمیل کے لیے تشریف لائے۔ اس اعتبار سے جو وہ فلسفی بعثت ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک امت بن کر ہم میدان میں کھڑے ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ جڑ سکیں، ان کے احکام اور اوامر کو حرز جاں بنا سکیں، ان کی دوستیوں کو ہم اپنی دوستیوں کا معیار اور ان کی دشمنیوں کو ہم اپنی دشمنیوں کا معیار بنا سکیں، ان کی دی ہوئی اخلاقیات کو ہم اپنے زندگی کا حصہ، اور جن چیزوں سے انہوں نے اجتناب کیا ان چیزوں سے ہم اپنے اور اپنی امت کو بچا سکیں۔ یہ بنیادی ہدف ہے، چونکہ اسی کے نتیجے میں ہم اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور سرخرو ہو سکتے ہیں۔ جو ہماری مسلمان قوم اور امت مسلمہ کے درمیان ایک مشکل ہے اس وقت، وہ افتراق، اختلاف اور فاصلے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو اصل حکمت اور اصل فلسفہ ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور نتیجتاً مسلمان جتنا شدت کے ساتھ ان اختلافات میں پڑتے ہیں اتنی ہی شدت کے ساتھ ذلیل، خوار، رسوا اور پستیوں کی طرف سفر کرتے ہیں۔ امام خمینی کے پیش نظر جو حکمت تھی وہ وہی حکمت تھی جو قرآنی حکمت ہے، جو خود نبی کریم کے اپنے کلام سے ہم تک پہنچا ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ آپ کے آپس کے اختلافات کا تعلق اگر آپ کے فہم سے ہے
تو فہم کے اختلاف کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. ہو سکتا ہے ایک ہی مسئلے میں آپ کا فہم کچھ اور ہو، میرا فہم کچھ اور ہو، لیکن نہ میں آپ کو جواب دے ہوں نہ آپ مجھے، بلکہ ہم دونوں اللہ کو جواب دیں. جب کسی مسئلے کے حوالے سے اپنے فہم ادراک کا جواب میں نے اللہ کو دینا ہے تو آپ کو میرے پیچھے پڑنے کی اور مجھے آپ کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جن چیزوں میں نے اور آپ نے مل کر اللہ کو جواب دینا ہے وہاں پر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، وہاں پر ہمیں ایک دوسرے کا دست و بازو بننا ہے. اس وقت جو امت مسلمہ کی زبونحالی ہے ان میں سب سے بڑی چیز افتراق، اختلاف، اور اس اختلاف کے نتیجے میں کمزوری، جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا تذہب یہ حکم کہہ کر، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس وقت 56 اسلامی ممالک سب کے سب خوار و ذلیل، سب کے سب سرنگوں، سب کے سب عالمی استعمار اور ایک چھوٹے سے فساد کے جرثومے اور کینسر کے مرکز اسرائیل کے مقابلے میں سر و سجود. اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس ذلت کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہی افتراق، وہی اختلاف. اگر یہی ممالک، یہی مسلم اقوام امت مسلمہ اور امت قرآنی کی تعبیر بنتے تو یہ ایک ایسی قوت ہے جن کے مفادات مشترک تھے، جن کا سرمایہ مشترک تھا، جن کے ذخائر مشترک تھے، جن کے عقائد مشترک تھے، جن کے اہداف مشترک تھے، جن کے دشمن بھی مشترک تھے اور دوست بھی مشترک تھے. جس طرح اللہ اقبال نے فرمایا منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان. جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمنان دین نے، دشمنان ادیان آسمانی نے، چاہے آج وہ کسی بھی صورت میں ہو، انہوں نے امت مسلمہ کی وحدت کے پیچھے موجود اس راز کو بہت پہلے سمجھ لیا تھا. اس لیے انہوں نے جس بھی طرح سے ممکن تھا اس وحدت کو توڑنے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں ہمارے درمیان نفرتوں کے بیج بوئے گئے. اب بعض اوقات اس لیے لوگ ان نفرتوں کو دین کا حصہ سمجھ کر اپناتے ہیں، اور بعض لوگ ان دشمنوں کے اعلی کار کی حیثیت سے اپناتے ہیں. نہ سب اعلی کار ہیں اور نہ سب غلط فہمی کا شکار ہیں، دونوں طرح کے طبقات موجود ہیں. امام خمینی جس طرح سے اس مملکت کے باسیوں کو ذلت سے نکال کر عزت کی معراج تک پہنچانا چاہتے تھے، جو کہ انہوں نے کر کے دکھایا، اسی طرح سے وہ یہ چاہتے تھے کہ قرآن اور دین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مسلم امہ بھی اسی اپنے معراج آدمیت تک اور امت کی جو رشد اور تکامل کی سطح ہے وہاں تک پہنچے. اور اس کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ افتراق، اختلاف، فرقہ بندی اور مسلکی اغتشاشات اور ایک دوسرے کی نفرت ہے. اس سے نکلنے کے لیے بہترین سرمایہ کیا ہے، بہترین نقطہ کیا ہے؟ قرآن کی نگاہ میں اگر دیکھا جائے تو قرآن کا مزاج ہی وحدت کا ہے. اس لیے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی بنیاد پر مختلف ادیان الہیہ کو اکٹھے ہونے کا حکم دیا. اگر اللہ کا وجود باقی تمام ادیان کے درمیان مشترک ہے تو دین اسلام کے اندر موجود فرقوں اور مختلف مسالک کے درمیان اللہ کے بعد جو نقطۂ وحدت ہے وہ قرآن بھی ہے اور نبی کریم کی ذات بھی ہے. لہٰذا اگر نبی کریم کی ولادت کے موقع پر ہم اس ذات اقدس کے دامن سے متوسل ہوں اور ایک ہو جائیں تو اللہ کی وحدانیت کے بعد رسول اللہ کی رسالت ہم سب کو ایک امت بنا سکتی ہے. اور اس ایک امت بننے کا جو عملی اظہار ہے وہ اہداف میں ایک ہونا ہے، مقاصد میں ایک ہونا ہے، اپنی منزل کے تعین میں ایک ہونا ہے. یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ شیعہ سنی ہو جائیں یا سنی شیعہ ہو جائیں، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وحدت سے مراد ہی یہ ہے کہ آپ اپنے جو مقدسات ہیں، یہ جو آپ کے عقائد ہیں، ان سے دستبردار ہو جائیں. کیا وحدت کا درست مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے یہ تو واضح ہے نا، میں نے جیسے پہلے اپنی مفہوم میں عرض کیا کہ فکر کا اختلاف، سمجھ کا اختلاف، فہم کا اختلاف، اس کی گنجائش تو ہے نا دین کے اندر. اس اختلاف کو آپ کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے. وہ فہم کا اختلاف ہے، معرفت کا اختلاف ہے. ہاں
اگر کوئی شخص اعلی کار بنے تو وہاں پر فہم کا اختلاف نہیں ہے، وہاں پر مقاصد کا اختلاف ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اعلی کار نہیں ہے اور اختلاف رکھتا ہے تو وہ فہم کا اختلاف ہے، اور یہ جو فہم کا اختلاف ہے یہ اللہ کے رستے کے راہیوں کے درمیان طول تاریخ میں رہا ہے۔ حضرت موسیٰ اور خضر کے درمیان کا اختلاف نہیں تھا، قرآن وہ اختلاف کس حوالے سے تھا؟ فہم کا اختلاف ہے، معرفت کا اختلاف ہے، سمجھ بوجھ کا اختلاف ہے۔ لیکن کیا اس اختلاف کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے امت اسلامیہ کو بھی اگر وحدت کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی فکر، اپنے عقیدے، اپنے فہم کے نتائج کو چھوڑ کر کسی اور کے فہم کے نتائج کو اپناؤ، یہ نہیں ہے۔ اپنا مسلک چھوڑو اور دوسرے کے مسلک کو اپناؤ، یہ نہیں ہے۔ اپنے عقیدے کو چھوڑ کر دوسرے کے عقیدے کو اپناؤ، یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے پر قائم رہیں، چونکہ آپ نے اپنے عقیدے کا جواب مجھے نہیں دینا، اللہ کو دینا ہے، اس لیے یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن جب ظلم ہو تو اس ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونا یہ اللہ کا وہ حکم ہے جس پر آپ بھی متفق ہیں، میں بھی متفق ہوں۔ عدل کا نفاذ یہ ایک ایسا حکم ہے جس پر آپ بھی متفق ہیں، میں بھی متفق ہوں۔ معاشرے کے اندر انصاف کو قائم ہونا چاہیے اور ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو قرآن، نبی اور اللہ کا حکم ہے، اس پر میں بھی متفق ہوں اور آپ بھی متفق ہیں۔ اور یہ وہ اجتماعی احکام کی مثالیں ہیں جن میں سے ہر مثال مجھ سے بھی متعلق ہے، آپ سے بھی متعلق ہے۔ اس کا میں نے بھی جواب دینا ہے اور آپ نے بھی جواب دینا ہے، اس لیے کہ اس کے حوالے سے خود نبی کریم نے بھی فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو اس کا مطلب ہے اجتماعی زندگی میں، دوستیوں اور دشمنیوں کے انتخاب میں، اللہ کے دین کی بقا کی جد و جہد میں، اللہ کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد میں، ظلم اور عدوان کے خاتمے میں، استکبار کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے حوالے سے، طاغوت کے نظام کو چیلنج کرنے کے حوالے سے، یہ وہ اجتماعی فرائض ہیں جن کا تعلق آپ سے بھی اور مجھ سے بھی ہے۔ اور یہ فرائض تبھی انجام دیے جا سکتے ہیں جب انڈیویجول لائف سے نکل کر ہم اس اجتماعی لائف میں ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو سکیں۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر ہم وہ ہدف حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس بنیاد پر میں اور آپ دونوں ایک دوسرے کے سامنے جواب دیں، ہم دونوں مل کر اللہ کے سامنے جواب دیں۔ اس وقت جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، کیا اس کا جواب ہم سے نہیں لیا جائے گا؟ تم خاموش کیوں تھے؟ تم جو کچھ کر سکتے تھے وہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ سوال مجھ سے کیا جائے گا؟ یعنی یہی سوال آپ سے بھی کیا جائے گا، یہی سوال سنی سے بھی کیا جائے گا، شیعہ سے بھی کیا جائے گا۔ اس وقت اگر فلسطین کے ایشو پر، غزہ کے ایشو پر لبنان والے کھڑے ہیں، فلسطین کے اندر سے لوگ کھڑے ہیں، عراق کے لوگ کھڑے ہیں، یمن کے لوگ کھڑے ہیں، آپ کے پاکستان اور ایران کے لوگ کھڑے ہیں، تو کس بنیاد پر کھڑے ہیں؟ کیا مسلکی بنیاد پر، فرقے کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر کہ سب کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ وہ اس اصول کی بنیاد پر کھڑے ہیں جو اصول ہمیں ان مشترکات پر کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے، اور قرآنی اصول ہے اور الہی اصول ہے۔ وحدت کا مطلب ان اصولوں پر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا اور ملت اسلامیہ بننا، ملت محمدی بننا اور امت قرآنی بننا ہے۔ لہٰذا یہ جو تصور ہے، یہ تصور مسلک کے مفاد کے لیے نہیں ہے، یہ تصور دین کی بقا کی ضمانت ہے، اور اس کے نتیجے میں اسلام کو اور دین کو عزت ملتی ہے۔ لہٰذا یہ دعوت چاہے کہیں سے بھی آئے، لبیک کہنا ہر مسلمان کا فریضہ بنتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وحدت کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ مقدسات کی توہین ہے۔ ہمارے فقہاء نے واضح فتویٰ دیا ہے کہ مثلا مقدسات اہل سنت کی توہین حرام ہے، لیکن عام طور پر ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات سوشل میڈیا پہ دونوں طرف سے کوئی ایک دوسرے کی مقدسات کی توہین کرتا ہے، تو یہ اس کا شخصی فعل ہے یا اس کو بھی ایک مسلک کے طور پر ہم دیکھ لیتے ہیں؟ دیکھیں، اس موضوع کے کئی پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں توہین کی بھی تعریف کرنی پڑے گی اور حقیقت کی تعریف کرنی پڑے گی۔ حقیقت کیا ہے اور توہین کیا ہے؟ ایک چیز آپ کو بری لگتی ہے، مجھے اچھی لگتی ہے۔ مجھے اگر اچھی لگتی ہے، آپ کے سامنے کرنے کا میں پابند نہیں ہوں کہ آپ کو برا بھی ضرور لگے اگر وہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ جن موضوعات پر مسالک کے درمیان اختلاف ہے، ان موضوعات میں کچھ ہیں علمی موضوعات،
علمی موضوعات میں ٹیبل پر بیٹھ کر گفتگو کے ذریعے سے، ڈیبیٹ کے ذریعے سے، منطق اور فلسفے کا سہارا لیتے ہوئے، استدلال کا سہارا لیتے ہوئے گفتگو کرنا، یہ نہ صرف توہین نہیں ہے بلکہ عقل کے عین مطابق بھی ہے اور دین کے مزاج کے مطابق بھی ہے۔ اس کو اگر کوئی شخص توہین کہتا تو یہ غلط ہے، یہ بالکل بھی توہین نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایسے الفاظ کا استعمال، ایسی تعبیرات کا استعمال، ایسے لب و لہجے کا استعمال جس سے سامنے والے شخص کو دلی طور پر تکلیف ہو اور وہ اذیت محسوس کرے اور اس کے عقائد کی توہین واقعی ہوتی ہو، اس کی سبکی ہوتی ہو، ایسی ہر چیز قرآن کی روشنی میں بھی ممنوع ہے، نبی کریم کی سیرت کی روشنی میں بھی ممنوع ہے۔ ویسے بھی دین اور قرآن اور الہی اخلاقیات اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کا احترام کرے، تکریم انسانیت کے دائرے میں رہیں، دوسرے انسانوں کی کرامت نفس کا خیال رکھیں، چاہے وہ آپ کا موافق ہو یا مخالف ہو۔ صرف انسان نہیں بلکہ حیوانات کے حوالے سے بھی ان کی توہین کہیں پر بھی شریعت میں تو جائز نہیں ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے واقعہ نقل کیا گیا ہے کتابوں میں۔ ایک گلی میں داخل ہو رہے تھے، سامنے سے کتا آ رہا تھا، رک گئے، کتا ادھر رک گیا، فرمایا تفضل تفضل، آئیے آئیے۔ کتا آیا، گزر گیا تو آپ گلی میں داخل ہوئے۔ کتے کو بھی آپ نے پتھر نہیں مارے، کتے کو آپ نے ڈانٹا نہیں، اس کے وجود کے اندر جتنی اس کی حیثیت ہے اتنا اس کو احترام دیا ہے۔ اگر جانوروں کے حقوق کا بھی خیال اس طرح سے رکھنا نبی کریم اور ان کی آل کی سیرت میں شامل ہے تو پھر انسان تو انسان ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان۔ پھر اگر مسلمان ہے تو اس کی تکریم تو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر وہ موحد ہے، رسول کریم کی رسالت پر وہ یقین رکھتا ہے، قرآن کریم کی اللہ کی کتاب ہونے کے ناطے اس پر وہ ایمان رکھتا ہے، تو پھر تو اس کی تکریم اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ جو مسائل اختلافیہ ہیں اس کو اگر تحقیق کے رنگ میں دیکھا جائے اور تحقیقی انداز میں گفتگو اور مباحثہ ہو، جس کی طرف قرآن نے وجادلہم باللتی ہی احسن کہہ کر اشارہ کیا، وہ تو عین قرآنی روش ہے۔ لیکن اگر گالم گلوچ ہو، اگر توہین ہو، اگر دوسروں کی تذلیل ہو، تو پھر یہ حتیٰ بتوں کے حوالے سے بھی منع ہے، چجائے کہ آپ کسی مسلمان کے جذبات اور اس کے عقائد کی بے احترامی کریں۔ تو یہاں سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جس طرح بیان کیا کہ اگر جادلہم باللتی ہی احسن ہے پھر تو درست ہے، لیکن جو سوشل میڈیا پہ آج کل ہم دیکھتے ہیں شیعہ سنی مناظرے کے نام پر بعض اوقات ایک دوسرے کے عقائد کے بھی تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، یہ چیز کیا قرآنی روش کے مطابق ہے؟ اس کا جواب میں دے چکا ہوں۔ اب دیکھیں، اگر سوشل میڈیا ایک آزاد پلیٹ فارم ہے، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ کون کس چیز سے، کس چیز کے حق میں اور کس چیز کے خلاف استفادہ کرتا ہے۔ چونکہ پلیٹ فارم دوسروں کا بنایا ہوا ہے، اس لیے اس کے استعمال کے گر بھی انہی کو سب سے زیادہ آتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک کے اندر آپ کے میڈیا ہاؤسز بنے ہوئے ہیں جو اسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے استفادہ کرتے ہوئے مختلف اقوام، مختلف ممالک، مختلف علاقوں میں لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، اور اس ذہن سازی کے ذریعے سے حق کو ناحق، ناحق کو حق، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ فضا سازگار بناتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں سوشل میڈیا ایک ایسی دنیا ہے جہاں پر ہر طرح کی چیز موجود ہے، دشمن بھی اس سے استفادہ کرتا ہے اور دوست بھی اس سے استفادہ کرتا ہے۔ ایک عاقل انسان، ایک موحد انسان، ایک ایسا انسان جو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ سمجھتا ہے، وہ احتیاط سے قدم رکھتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کرتا جس سے دشمن استفادہ کرے اور دین کو اس کا نقصان پہنچے۔ تفرقہ اپنے تمام معانی میں مذموم ہے، وحدت اپنے تمام معانی میں ممدوح ہے۔ اس کے ساتھ صرف شرط یہ ہے کہ دین کی خاطر ہو اور دین کے لیے اس کا فائدہ ہو۔ اس اعتبار سے جو لوگ سوشل میڈیا کو نفرتوں کے فروغ کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ
خواستہ یا ناخواستہ، دیدہ دانستہ یا نادانستہ دشمنوں کے اعلی کار کے طور پر کام کرتے ہیں، چاہے ان کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو۔ لیکن اگر حقائق کو برملا کرنے کے لیے دلیل، استدلال، منطق اور معرفت کا سہارا لیتے ہوئے، باہمی تکریم کا خیال رکھتے ہوئے، الجھنوں کو دور کرنے کے لیے، غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے کوئی مباحثہ اس طرح کا شروع کرتا ہے تو وہ عین دین کا مزاج بھی ہے اور حکم بھی ہے۔ تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ توہین کی تعریف ضروری ہے، تو اسی طرح کیا مقدسات کا تعین بھی ضروری نہیں ہے؟ جس طرح پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں آج کل بعض لوگ جو ہے یزید کی بھی تعریف کرتے ہیں، یزید کو بھی مقدسات میں شامل کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو قرآن نے بتوں کو برا بلا کہنے سے منع کیا ہے۔ یعنی بت کس معنی میں ممدوح ہے اور کس معنی میں مذموم، کیا اس کی کوئی تعریف ہے؟ وہ ایک مطلق چیز ہے بھی، ہر صورت میں برا ہے، لیکن چونکہ اس سے وابستہ کچھ لوگ ہیں، جب آپ دین کا پیغام ان لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے منطقی روش اختیار کی تو آپ بت کو چھیڑے بغیر جائیں گے اور ان کے ضمیروں کو چھیڑیں گے، لیکن اگر آپ نے ان کو تکلیف پہنچانی ہو تو پھر آپ بتوں کے حوالے سے شروع کریں گے۔ اللہ نے کس کی تائید کی اور کس کی ممانعت کیا؟ کہا حتیٰ بتوں کو بھی برا بلا نہ کہو، ہے تو برے لیکن برا بلا نہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم ان کو برا بلا کہہ کر اپنے درست بات کا آغاز کرتے ہو تو اس کے رنگ کی وجہ سے، تاثیر کی وجہ سے تمہاری یہ جو مثبت بات ہے اس کی تاثیر ضائع ہو جاتی ہے۔ لہذا جہاں پر آپ مقدسات کو عنوان کلام بناتے ہیں وہاں پر یہ دیکھ لیں کہ اگر بت بھی ہے اس کے لیے مقدس ہے تو آپ کا لب و لہجہ توہین آمیز نہیں ہونا چاہیے۔ رد کریں، رد کرنا توہین نہیں ہے، لیکن آپ اس کو برا بلا اور گالیاں اور ماں بہن ایک کرنا عوامی زبان میں، تو اس طرح کی حرکت جس سے سامنے والے کے جذبات بھڑکتے ہوں، چاہے وہ بت ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر تو اللہ نے اجازت دی، وہاں پر اللہ نے یہی کہا کہ نہیں، تم اس کے ضمیر کو مخاطب کرو، اس کی فطرت کو مخاطب کرو، اس کی عقلوں کو مخاطب کرو۔ لہٰذا میرا خیال ہے جہاں توہین کے حوالے سے خود مفہوم توہین کی تعریف ضروری ہے، وہاں پر مقدسات کی اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کی باقاعدہ پہلے تعریف کریں کہ کیا تقدس ہے اور کیا تقدس نہیں ہے۔ تقدس ایک تصور ہے کسی بھی شخص کے دل میں، اس کے ذہن میں، کسی بھی چیز کے حوالے سے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اہل سنت کا جو علماء ہے وہ کہتے ہیں کہ یزید ہمارے مقدسات میں سے نہیں ہے، یہاں تک کہ یزید کے باپ کو بھی کہتے ہیں مقدسات میں سے نہیں ہے، لیکن ایک ناصبی ٹولہ ہے کہ جو اس بات پہ مصر ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی ہمارے مقدسات میں شامل ہے۔ بہت سارے لوگ شیطان کو بھی اپنا مقدس سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ شیطان پرست کہلاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب گالم گلوچ تو نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ گالم گلوچ نہ کریں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسے رقیق انداز اختیار نہ کریں جس میں خود بولنے والا بھی اپنے اندر پستی فیل کرے، چونکہ قرآن کریم کا جو انداز ہے وہ محترمانہ ہے۔ قرآن کریم نے کبھی بھی رقیق انداز اختیار نہیں کیا، انبیاء کرام نے کبھی بھی رقیق انداز اختیار نہیں کیا۔ جو انبیاء کا انداز ہے، جو قرآن کا انداز ہے، ہمیں اس سے آگے تو نہیں بڑھنا چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا چاہیے، اس کے مطابق تبلیغی روش اپنانی چاہیے۔ کیا رسول کریم امیر المؤمنین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ان سب سے زیادہ ہم دین کا فہم رکھتے ہیں؟ جن چیزوں کو آپ مذموم سمجھتے ہیں کس کی وجہ سے سمجھتے ہیں؟ اہل البیت کے کلام کی وجہ سے۔ اہل البیت کے اپنے کلام میں دیکھیں کہ انہوں نے کہاں کون سی روش اختیار کیا، وہی ہمارے لیے حجت ہے، اور نہ اس سے آگے بڑھنا چاہیے نہ اسے پیچھے رہنا چاہیے۔ جس طرح سفین میں مولا نے اس بندے کو منع کیا جس نے گالم گلوچ شروع کیا، جواب میں فرمایا انی اکرہ ان تکون سبابین، کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ تم بالکل ایسا ہے۔ ان گالم گلوچ کرنے والا یہ شیعہ معاویہ میں سے ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کس میں سے ہے، اس لیے کہ جو بھی زبان گندی استعمال کرتا ہے وہ ابلیس کا پیروکار ہے۔ اب چاہے وہ تاریخ میں کوئی بھی فرد اس طرف گیا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جس نے اللہ کے رستے کا انتخاب کیا اس نے کبھی بھی اپنی زبان گندی نہیں کی۔ اس کی زندہ مثال صفین سے لے کر تا اواخر
حکومت عباسیہ ہے، اس پورے دور میں آپ اگر ائمہ اہل بیت کا لب و لہجہ اور ان کا انداز دیکھیں تو میرا خیال ہے وہ ایک ایسا سانچہ ہے جس میں کوئی بھی فرد یا معاشرہ ڈھل جائے تو وہ نمونہ کہلا سکتا ہے۔